اتنی بڑی ذات میدان جہاد میں جا کر سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے مانگتی ہے تو اشارہ کر دیا لوگوں اپنی طاقت پہ ناز نہ کرو، رب کے اوپر بھروسہ کرو۔ تو بھروسہ کس پہ کیا؟ اللہ پہ کیا۔ خیر، اور میرے آقا نے سکھا دیا اللہ سے دعا مانگا کرو، اور یہ سمیل علیہ السلام اللہ کے نبی اور ان کے ساتھ طالوت بادشاہ، اس زمانے میں بادشاہت کسی اور کے پاس ہوتی تھی اس سے پہلے، حضرت سمیل علیہ السلام سے پہلے اور ان کے وقت تک، اور نبوت کسی اور کے پاس ہوتی تھی، نبی اور ہوتے تھے، بادشاہ اور ہوتے تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جان کر کہیں سبحان اللہ۔ نبی اور بادشاہ اور، یہی وجہ ہے سمیل علیہ السلام نبی ہے اور طالوت کو رب نے بادشاہ بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ 313 کی تعداد پہنچی، جب دیکھا سامنے میدان میں دشمن کھڑا ہے، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، رب کریم صبر عطا فرما۔ اللہ نے ایسا صبر دیا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا۔ دوسری دعا، رب کریم ہمارے قدموں کو یہاں پہ ثابت رکھ۔ بھائی قدموں کو اکھاڑنے والا بھی تو ہے، قدموں کو جمانے والا بھی تو ہے۔ اے پیارے پروردگار، ہمارے قدموں کو زمین پہ جمائیے گا۔ دشمن سامنے ہے اور دعا کی اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھ۔ وَانصُرْنَا، ہماری مدد فرما۔ کس سے مانگا؟ زور سے، کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ وَانصُرْنَا، کتنی مشکل گھڑی، کتنا مشکل لمحہ، کتنا مشکل وقت، سامنے ہزاروں کی تعداد، دشمن کھڑا ہے، میدان لگا ہوا ہے اور کڑیل جوان ہے، لیکن ایسے مشکل وقت میں ان سب نے کس سے مانگا؟ زور سے، کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ اور عرض کی رب کریم کافر قوم پہ ہماری مدد فرما۔ اب اللہ نے مدد فرمائی ہے۔ مدد کیسی فرمائی؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر آپ کا ذوق ہوا، دل کو اچھا لگا، تو آپ نے جا کر سبحان اللہ کہنا ہوگا۔ واہ میرے اللہ، ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروانے والا، ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروانے والا اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والا اللہ، وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ توجہ، یہ کڑیل جوان ہے۔ جب یہ جماعت سامنے آئی، توجہ، بڑے زبردست بات ہے اور ایمان کو جگانے والی بات ہے۔ یہ دونوں جماعتیں جب آمنے سامنے آئی، جالوت بادشاہ جو سامنے آیا، جسے اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا، جسے اپنے قوت پہ غرور تھا اور طاقت کے نشے میں تھا، اس نے جب اس جماعت کو دیکھا یہ 313 ہے، وہ اپنی جماعت سے مخاطب ہوتا ہے، مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے جماعت والو، تمہیں ضرورت نہیں ہے ان سے لڑنے کی، یہ مٹھی باتوں ہیں، ان کے لیے میں جالوت اکیلا ہی کافی ہوں۔ یہ اس جالوت نے، کافروں کے بادشاہ نے کہا، میرے رب کو اس پہ ویسے بھی غصہ تھا اور یہ بات میرے رب کو پسند نہیں آئی۔ میرے رب نے ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کا بندوبست فرمایا۔ جا کر کہیں سبحان اللہ۔ مفسرین کرام نے لکھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے والد حضرت عیسیٰ یسوع، یہ جب آئے، ان کے بیٹے 6 بیٹے تھے، یہ اپنے بیٹوں کو لے کر، سب سے چھوٹے بیٹے حضرت داؤد ہیں۔ سب سے چھوٹے کون ہیں؟ حضرت داؤد، ابھی کم سے چھوٹے ہیں، سب سے چھوٹے حضرت داؤد ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ان کا قد بھی چھوٹا تھا،
باقی بیٹوں کو ساتھ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے والد باقی بیٹوں کو لے کر اس میدان میں چلے گئے جہاں پہ جالوت اور طالوت تھے، دونوں کی آپس میں جنگ ہونی تھی، وہاں پہنچے اور چھوٹے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام ان کو کم سنی کی وجہ سے، یہ چھوٹے ان کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے، جس طرح عام گھروں میں ہوتا ہے چھوٹا ہونے کی وجہ سے گھر پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ تم نے ہمارا کھانا لانا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو گھر پہ چھوڑا کہ یہ باقی بھائیوں کا کھانا لے کر آئیں گے۔ اللہ اللہ، ادھر سے حضرت داؤد ابھی اللہ کے نبی نہیں بنے، حضرت داؤد گھر سے نکلے بھائیوں کا کھانا لے کر، جب گھر سے باہر آئے مفسرین کرام نے لکھا توجہ توجہ، یہ رستے سے چل رہے، رستے کے اردا گرد، رستے کے ادھر ادھر درخت لگے ہوئے، ہر درخت کے پتے سے آواز آئی، ہر درخت کے پتے سے آواز آئی، اے داؤد خلیفۃ اللہ، یہ جو قریب پتھر پڑے پتھر، ان میں سے 3 پتھر اٹھا لو، اٹھا کے اپنے تھیلے میں ڈال دو، اے داؤد یہ آپ کو کام آئیں گے۔ یہ کس نے کہلوایا؟ زور سے کس نے کہلوایا؟ اللہ نے۔ حضرت داؤد وہ پتھر اٹھا لیے، 3 پتھر تھیلے میں ڈالے اور میدان میں پہنچے، ادھر میدان میں کھانا پہنچایا، ادھر سے اس جالوت نے آواز لگا دی، اور میری جماعت والوں تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں، میں جالوت ان مسلمانوں کے لیے اکیلا کافی ہوں۔ ادھر یہ مسلمان دل دہل گئے، مسلمانوں پہ روب پڑا، حضرت سمیل علیہ السلام اللہ کے نبی موجود ہے، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی، او میری سمیل، داؤد میدان میں پہنچ چکے، ابھی داؤد کو بلاؤ اور جالوت کے مقابلے میں داؤد کو اتار دو۔ یہ وہ داؤد ہے جن کو کم سنی کی وجہ سے گھر میں چھوڑ کر آئے تھے کہ یہ چھوٹے ہیں، جب میدان میں پہنچے رب نے وحی اتاری، اے میرے نبی سمیل، داؤد کو اتارو میدان میں، جالوت سے جہاد یہ کریں۔ اس لیے میں نے کہا واہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانے والے اللہ، اگر ذوق ہو تو میں اسی طرح کم سنی کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے یہاں بیان کر دوں، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر، غزوہ بدر میں بھی 313 تھے، ادھر بھی 313 رہ گئے تھے، جنگ بدر میں 313 ہے، اور یہ کافر ان کا سردار ابو جہل، کون؟ سارے بولو ابو جہل، یہ بڑی رستے میں رکاوٹیں بنتا تھا۔ جب میدان جہاد لگا، آپ علیہ السلام نے جب تیاری فرمائی کہ چلو جہاد پہ چلیں، 2 بچے، چھوٹے بچے میدان میں آئے، ہمیں بھی اجازت دیں جی، ہم بھی جہاد پہ چلیں گے۔ سبحان اللہ، آپ جاگ کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا تم چھوٹے بچے ہو، تم کیسے جاؤ گے؟ ان دونوں نے بڑی ضد کی، کہا جی نہیں ہم جائیں گے، اس لیے کہ ارادے کچھ کیے ہوئے تھے۔ جب دونوں سامنے آ گئے، بڑی ضد کی، ہم بھی جائیں گے، میرے آقا نے فرمایا چلو تم دونوں میں سے جو بڑا ہے اسے لے چلتے ہیں، چھوٹے کو پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ چھوٹے نے کہا نہیں نہیں، اوے اللہ کے محبوب، میں یہ چاہتا ہوں کشتی کرواؤ دونوں کی، جو جیت گیا اسے ساتھ لے جانا۔
تو میرے آقا مسکرانے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے بڑا بھائی زمین پہ گر گیا. زور سے کہیں سبحان اللہ. اور چھوٹے بھائی نے عرض کی اللہ کے محبوب اب تو میں جیت گیا ہوں, مجھے اجازت دیجیے. میرے آقا نے فرمایا, میرا تصور حضور نے فرمایا ہوگا ادھر آؤ, ٹھیک ہے اجازت ملے گی, بتاؤ اس کے کان میں کیا کہا ہے. عرض کی اللہ کے محبوب اس نے یہ کہا تجھے تو اجازت مل گئی ہے, تو خود بچھڑ جا, مجھے بھی اللہ کے نبی اجازت دے دے. اللہ اللہ وہ بھی زمین پہ خود لیٹ گئے, اجازت مل گئی. توجہ توجہ, جب میدان سج گیا یہی دو بچے ہاتھوں میں تلواریں لی ہوئی ہیں, یہی دو بچے جنگ بدر میں صفوں میں کھڑے ہیں اور ایک صحابی سے پوچھتے ہیں چچا جی, ذرا نیچے ہوں کان میں ہم کوئی بات پوچھتے ہیں. یہ بھی چھوٹے تھے. توجہ, پھر میں کہتا ہوں واہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانے والے اللہ. یہ چھوٹے بچے ہیں, کہتے ہیں چاچا جی بات سنیں. جب وہ نیچے ہوئے میرا تصور, انہوں نے کان میں پوچھا بتائیے نا ذرا یہ جو سامنے کفار ہے ان میں ابو جہل کون ہے. صحابی فرماتے ہیں مجھے ہنسی آئی, یہ چھوٹے بچے اور کہتے ہیں ابو جہل کون ہے. صحابی فرماتے ہیں میں نے کہا بچوں تم کیا کرو گے, وہ ان کا سردار ہے اور تم بچے ہو کیا کرو گے. ارے میرا تصور ان صحابیوں نے, دو بچے جو صحابی ہیں انہوں نے بزبان حال یوں کہا ہوگا بتانا آپ کا کام ہے, بتانے کے بعد اس کا حال دیکھنا بھی آپ کا کام ہے. صحابی نے بتایا وہ جو سامنے لمبے قد والا لمبی گردن والا ہے نا فلاں گھوڑے میں, اسے ابو جہل کہتے ہیں. صحابی کہتے ہیں میری زبان سے بھی بات نکل ہی رہی تھی, پتہ ہی نہیں چلا یہ تیر کی طرح تیزی سے بھاگنے لگ گئے. ارے دیکھتے دیکھتے مسلمانوں کی صفیں ادھر ہی کھڑی ہیں, یہ دونوں بچے گئے ابو جہل پہ جا کر وار کر دی, اس کو اس طرح تلوار ماری اسے زمین پہ گرا دیا. جب وہ زمین پہ گرا یہ دونوں بچے اوپر چڑھ گئے, گردن پہ تلوار رکھی, کہنے لگے تو ہمارے نبی کو گالیاں دیتا تھا, تو ہمارے نبی کو برا کہتا تھا, اور اس کا کفر دیکھو ذرا. میں تو کہتا ہوں اس وقت کا کافر سے, لیکن آج کے مسلمان سے غیرت مند تھا. میری بات پہ غور کریں, اس وقت کا کافر سے, لیکن آج کے مسلمان سے غیرت مند تھا. کیسے؟ اسے پتہ ہے میں کفر پہ ہوں, موت کا وقت ہے, اور ایک تو ہے نا موت کا وقت, اور ایک ہے کہ اس بڑے کو, اس دشمن سردار کو قتل کرنے والے بچے ہیں. کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے. سبحان اللہ. اس وقت کے عالم میں وہ کیا کہتا ہے ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو, میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ دیکھنے والا اسے پتا چلے کہ یہ کسی سردار کی گردن تھی. وہ اپنے کفر پہ ڈٹ کر پیچھے نہیں ہٹتا. آج کا مسلمان اپنے اسلام سے پیچھے کیا ہٹتا ہے؟ جیسا بھی تھا غیرت ہوئی اس میں, لیکن آج یہی وجہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, بات آگئی تو کر دوں, آپ جب اسلام قبول کیا میرے آقا نے فرمایا عمر ابھی اجازت نہیں ہے. جب آپ نے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں میں کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھتا ہوں, حضور نے فرمایا عمر ہماری جماعت تھوڑی ہے, ابھی 39-40 بندے ہیں اور مقابلے میں پورا کفر ہے,
حضرت عمر نے اس وقت اپنا سینہ تان کے نا، مورخین لکھتے ہیں ایسے سینے پہ ہاتھ مارا، ہاتھ مار کے عرض کی اللہ کے محبوب میں ایک سوال کرتا ہوں، بتائیے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں سچا نبی ہوں۔ اللہ کے محبوب ہم حق پر ہیں؟ ہاں عمر ہم حق پر ہیں۔ اللہ کے محبوب ہم عبادت اپنے رب کی جو کرتے ہیں حق پہ کرتے ہیں؟ ہاں عمر حق پہ کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب جب سب کچھ حق پہ ہے پھر عمر کو اجازت دے، میں دیکھتا ہوں عمر کا رستہ روکنے والا کون ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس وقت کے مسلمان کتنے جرت مند غیرت مند مسلمان تھے۔ خیر میں جو بات کر رہا تھا، یہ بھی دو بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا اور اللہ نے بچوں سے اس سردار کو مروا دیا۔ اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ جالوت بادشاہ جو تھا، اس نے کہا یہ مٹھی بھر ہیں میری فوج والوں، تم نہ لڑنا، ان کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، یہی کہا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ چاہتے تو طالوت بادشاہ کو اس کے مقابلے میں اتار دیتے، اللہ چاہتے اپنے نبی حضرت سلیمان کو اس کے مقابلے میں اتار دیتے، اللہ چاہتے تو 313 اور بھی تو تھے انہیں اتار دیتے، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی سلیمان ابھی ادھر تھے، حضرت داؤد میدان میں آئے، کم سن بچے، فرمایا داؤد کو اتارو جالوت کے مقابلے میں۔ جالوت کے مقابلے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد اور ان کے سارے بھائیوں کو بلایا، ایک طرف بلا کے حضرت سلیمان نے فرمایا اے داؤد اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، تم جالوت کا مقابلہ کر سکو گے؟ سبحان اللہ، جا کے کہو سبحان اللہ، چھوٹے بچے ہیں تم جالوت کا مقابلہ کر سکو گے؟ حضرت داؤد نے سینہ تان کے کہا اللہ کے نبی حکم کرے دیکھیں جالوت کا بنتا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مثبت جواب آیا، ادھر جالوت ہے اس کا لشکر کھڑا ہے، ادھر سے حضرت سلیمان نے حضرت داؤد کو میدان میں اتارا، ابھی تک نبی نہیں بنے تھے، چھوٹے بچے میدان میں اتارا اور حضرت داؤد کے ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی تلوار نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی تیر نہیں ہے، ایک تھیلا پکڑ کے میدان میں اترے۔ جب میدان میں اترے تو مفسرین نے لکھا وہ جو جالوت تھا ہر وقت اس کا سارا جسم لوہے کی زرہ میں بند ہوتا تھا، صرف یہ ماتھا تھوڑا سا اس کا لوہے کی زرہ سے باہر نکلا ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی بچے ہیں، جب یہ میدان میں اترے انہوں نے تھیلا کھولا، کھول کے اس سے ایک پتھر نکالا، ایک پتھر نکالا، بچے تھے لیکن بڑے ہی بہادر تھے۔ بہادر کتنے تھے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں جب آپ بکریاں چراتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام اتنے بہادر تھے کہ بکری پہ حملہ کرنے کے لیے شیر آیا، آپ نے شیر کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کے شیر کو چیر کے رکھ دیا ہے۔ جا کر کہیں سبحان اللہ۔ پھر میرا ذوق یہ کہتا ہے جو شیر کے جبڑوں کو پکڑ کے چیر دے اس کے لیے